اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے دو موضوع ہیں، دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو کل جو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے کارروائی کی ہے اس پہ بات چیت ہوگی، اور دوسرا نمبر جیل میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے عمران نیازی اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کے ایک جو انگلینڈ سے چوری ان کی پکڑی گئی تھی، کرپشن کا پیسہ پاکستان سے انگلینڈ شفٹ ہوا تھا، وہاں سے پھر واپس آ کے کس طریقے سے انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کر کے ہڑپ کیا، اور اس میں ایک جعلی یونیورسٹی کو بیچ میں ڈالا جس میں ٹوٹل 6 یا 7 طالب علم تھے۔ وہ بھی طالب علم نہیں تھے، وہ لڑکیاں اور لڑکے عیاشیوں کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور بشرا بی بی نے تمام صحافیوں کو چھوڑ کے خسروں کے گرو کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر صحافیوں سے تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر کل سائفر کیس کی بھی تحقیقات ہوئی۔ نہ سائفر کیس کا بھی کیس تھا، اس میں بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ کل پہلی کارروائی تھی 7 رکنی بینچ کی سپریم کورٹ کے، یہ 6 ججوں کے خط لکھنے پہ، پاک آرمی پہ جھوٹا الزام لگانے پہ، ISI پہ جھوٹا الزام لگانے پہ، اس پہ پہلا دن تھا، پہلی کارروائی تھی، اور الحمدللہ دشمنوں کے منہ پہ ایسا جوتا پڑا ہے نا کہ زندگی بھر یاد، لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں۔ ہاں، ایک اور بات یہ میرے ذہن میں نہیں رہی تھی کہ امریکہ نے افغانستان کی مختلف تنظیموں کو $2.9 بلین دیے۔ کس چیز کے لیے دیے؟ اتنی افراتفری پاکستان میں پھیلائیں کہ سی پیک کو پاکستان اور چین بھول ہی جائے، اس کے لیے دیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پوری تحقیق کریں گے کہ یہ پیسہ طالبان کے پاس نہ جائے۔ مطلب جن کی حکومت ہے وہاں پہ ان کو نہیں دیا ہے، ان پارٹیوں کو دیا ہے جنہوں نے پاکستان اسی پیسے کو لے کے پاکستان میں بم دھماکے کرنے ہیں، افراتفری پھیلانی ہے، اور اس میں ان کے سہولت کار کون ہوں گے؟ KPK گورنمنٹ، یہ علی امین گڈا پور جیسے غدار لوگ، اور یہ PTI جیسے غدار، عمران نیازی جیسے یہودیوں کے ایجنٹ، یہ بشرا بی بی بھی ایجنٹ ہے ان کی۔ یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں، یہ آج کھلے، کل کھلے، مہینے بعد کھلے، لکھ لیں میری بات، یہ بھی ان کی ایجنٹ ہی ہے۔ ان کی طرف سے اس دونوں کو ملاب کروایا گیا تھا، اور اس میں کردار ادا کیا تھا جنرل فیض نے، وہ بھی دشمنوں کا ہی ایجنٹ ہے۔ ہرگز دشمنوں کا ایجنٹ نہیں ہے یہ کیانی، یہ باجوہ دشمنوں کا ہرگز ایجنٹ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو عمران کے ساتھ مل کے ملک کو دیوالیہ کرنے میں اس کا ساتھ دیتا۔ وہ پاکستان کا وفادار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں، سابقہ چیف کی۔ جنرل فیض ضرور ہے ان میں، لیکن باجوہ نہیں ہے۔ اور موجودہ چیف تو میں کہتا ہوں جی پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا محب وطن اب تک کوئی جنرل آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ، میرے پچھلے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میری ہمیشہ آرمی چیف کے اور جرنیلوں کے خلاف ہی ہوتے تھے، لیکن جہاں پہ حق سچ کی بات آ جائے نا، وہاں پہ بونس پہ چل رہا ہوں، وہاں پہ ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے،
اور الحمدللہ سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز نوائے وقت اخبار سے 1975 میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی کیا تھا، پہلے ان کے بڑے بھائی پھر ان کی نگرانی میں کیا تھا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ تو لیکن پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں نہیں چل سکا، کیونکہ اس میں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں اس پرچے کو چیک کرتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا، کیونکہ اب اس عمر میں جھوٹ بول کے تو اپنی آخرت خراب کرنے کا فائدہ، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ ہاں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، سانس ہے، میں سچ بات کہتا رہوں گا، سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں مجھے دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، میرے ولاگ کو سنا جاتا ہے، میرے چینل کو دیکھا جاتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ان سب کا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں، اب بڑی تیزی کے ساتھ ملک جتنی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف گیا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ واپس اچھائی کی طرف آ رہا ہے۔ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ لوگوں کو مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی اور باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو 3 ادارے ہیں نا، ان سے جان چھوٹ جائے نا تو پھر پاکستان خود بخود ترقی کرے گا۔ پاکستان کا سب سے زیادہ لگے گا بجٹ عوام پہ لگے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تعارف ہو جائے پھر تفصیل کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پاکستان کے ہر اس محب وطن کا چینل ہے جو ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، جو اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اب کسی نبی یا پیغمبر نے تو آنا نہیں ہے، اب ہم سب نے مل کے دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ تو آپ جیسے، میرے جیسے، ہم جیسے گناہگاروں سے بھی اللہ نے یہ کام لینا ہے کہ اللہ نے کرم کرنا ہے، اور ہم سب کو دین کی طرف آنا چاہیے، اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ تو میرا چینل انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہا ہے، اور قادیانیت کا مقابلہ اب ہم سب نے مل کے کرنا ہے، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، آپ نے، میں نے، ہم سب نے ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہم سب کا چینل ہے، آپ سب کا چینل ہے، اور اس کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور دوست احباب کو بھی، جاننے والے اپنے فیملی میں سے جس کو بھی دیکھیں نا، جس کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس سے چینل کو لازمی سبسکرائب کروایا کریں۔ اس میں آپ کو جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، 5 دن رہ گئے ہیں ٹوٹل۔ تو ان 5 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، قضا نمازوں کو ادا کریں، اور اس قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اور اگر مطلب جو بھی کرپشن وغیرہ پہلے کی ہے اس کی معافی مانگے، آئندہ سے توبہ کریں، اگر ملک کے خلاف کوئی کام کیے ہیں تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اور آگے سے ملک کے وفادار بن جائیں۔ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ جو پیسے، یہ اچھا، میں آپ لوگوں کو پہلے تفصیل بتا دوں نا، پھر میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ دیکھیں اس چینل کی، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کا آپ لوگوں کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کہ اس کی 50% انکم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں جاتی ہے۔ اس میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں، آپ بھی ثواب میں میرے جتنا ثواب آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں، اس کی 50% انکم میں سے میں دیکھتا ہوں نا،
اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہوں نا تو میں پیسے نہیں دیتا ہوں، پیسے دے کے لوگوں کو بیکاری نہیں بناتا ہوں، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کی تذلیل نہیں کرتا ہوں، میں ان کو کاروبار کروا کے دیتا ہوں، چھوٹا چھوٹا کاروبار۔ کسی کو کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کو اس کی بیٹیوں کو سلائی مشینیں لے کے گھر میں ہی بٹھا دیا، وہ بہترین محلے کے کام کر کے تو اپنا نظام چلا رہی ہیں الحمدللہ، بچیوں کو جہیز بھی بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اللہ نے برکت ڈال دی۔ اس کے علاوہ کوئی گھر کا سربراہ ہے، اس کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، اس کو ریڑھی لگا دی، اللہ اس میں برکت ڈال کے وہ بعد میں دکانوں کا مالک بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد کسی کو یہ ٹھیا لگا دیا کھانے کا، آج الحمدللہ وہ اپنے ہوٹلوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ برکت ڈال دیتا ہے، ایمانداری کے ساتھ محنت کی جائے نا تو اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میں ان کو کاروبار کرا کے دیتا ہوں، ان کی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی اس نے یہ جو ٹھیا بنایا ہے یا ہوٹل بنایا ہے یا جو کاروبار کر رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے، کسی کے پیسوں سے کر رہا ہے، تو ان کی عزت نفس بھی باقی رہ جاتی ہے۔ میں کسی کی کوئی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، بس اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے، اور آپ اس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، پورا جتنا ثواب مجھے ملتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، وہ جتنی مجھے ثواب دے گا اتنا ہی آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسے نہیں دینے ہیں، مجھے نہیں چاہیے پیسے، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروانا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی سبسکرائبر بڑھیں گے، انکم بڑھے گی تو زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ اور اس کے بعد چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پہ پش کر دیا کریں، تو اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے وہ بھی برداشت کر لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کو اسکپ نہ کیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ تو اس کے بعد بے شک اسکپ کر لیا کریں، 4-5 سیکنڈ دیکھ کے نہ اسکپ کر دیا کریں۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کل جناب 7 رکنی بینچ نے پہلی کارروائی کی ہے، اور یقین جانیے میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کھرے ماں باپ کی کھری اولاد ہے۔ یقین جانیے کہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ان تمام غداروں کو، ان تمام غلیظ ججوں کو، ان تمام غلیظ لوگوں کو، خاص طور پہ احمد خان کو اور اعتزاز احسن کو، ان کی غلاظت بھری ذہنیت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے کہ ان غلیظ لوگوں کا وہ اشر ہوگا نا کہ دنیا توبہ توبہ کرے گی۔ اور یہ عمران نیازی یہ تو ہے ہی فتنہ، یہ 30 دجال آنے ہیں نا چھوٹے، ان میں سے 3 آ چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک نیتن یاہو ہے اسرائیل کا، اور ایک سعودیہ کا جو موجودہ بادشاہ ہے یہ ہے، یہ دجال ہے، یہ نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا کون سی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے اب تک کہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ مجھے اس طرح تیار کر رہا ہے جیسے وہ اس نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو تیار کیا؟ کہا کسی سیاستدان نے، یا کسی سیاستدان نے کہا کہ پاکستان کے 12 موسم ہیں، کسی سیاستدان نے کہا کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملتی ہیں، جرمنی یورپ میں ہے، جاپان ایشیا میں ہے؟ کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگی، مطلب یقین ہے اس کو کہ میں جاؤں گا دوزخ میں ہی؟ یا کسی سیاستدان کا یہ فلسفہ رہا ہے، کسی سیاستدان کو نے یہ کوشش کی ہے کہ ملک کے ہر ادارے کو تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ سب سے اساس ادارہ ہماری ایجنسیاں اور ہماری فوج ہے وہاں بھی تقسیم پیدا ہو گئی ہے، وہاں بھی 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک عمران نیازی کا گروپ ہے اور ایک گورنمنٹ کا گروپ ہے، سرکاری گروپ ہے، جو ایک ملک کا وفادار گروپ ہے، ایک نیازی کا وفادار گروپ ہے۔ ہر گھر میں، ہر فرقے میں، ہر جگہ پہ انہوں نے تقسیم پیدا کر دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کھول کے پڑھو، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جب دجال آئیں گے تو ان کی طرف لوگ ایسے کھچے ہوئے جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائیں گے۔ بھول گئے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے وہ پشاور والا واقعہ،
بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، غصے میں باپ نے اس کو 6 کی 6 گولیاں مار کے جنم حاصل کر دیا۔ کس کی خاطر مارا تھپڑ باپ کو؟ عمران نیازی کی خاطر مارا۔ اس ملعون عورت کو دیکھیں، وہ آسیہ ملعونہ کو $9 بلین لے کے بیچا گیا، عمران نیازی نے بیچا، اس کو باہر بھجوایا، اس جج کو بھی خریدا جس کے تھرو وہ کھوسا کا اللہ بیڑا غرق کرے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، کہ جس نے اس کو باعزت بری کیا، اور ایک اسلام کا مجاہد ممتاز قادری اس کو پھانسی دے دی، اور بعد میں نام کس کا لگا دیا؟ نواز شریف کا۔ بھائی نواز شریف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، کیا نواز شریف کورٹ میں جا کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے پاس اگر اختیار ہوتا تو وہ آپ نے کیس نہ ختم کروا لیتا، نہیں تھا اختیار اس کے پاس، وہ تو خود وزارت سے اتارا گیا تھا۔ کس طریقے سے سیاست کر کے ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں نے اتارا تھا اس کو، اب کھل کے سارے سامنے آ گئے ہیں نا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے منہ پہ کیسے جوتا مارا ہے، سب سے بڑا جوتا پڑا عمران نیازی کو، اس کے بعد احمد خان کو، اس کے بعد اعتزاز احسن کو، یہ ان غداروں کو، اور پی ٹی آئی کے باقی یہ جو عالمی طاقتوں کے بکے ہوئے وکیل ہیں ان سب کو۔ تو ہاں، اب آپ آ جائیں جناب کے پہلی کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی کارروائی کے دوران ہی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو جسٹس گیلانی صاحب بنے تھے نا، اس کے سابق چیف جسٹس گیلانی صاحب اس کے ہیڈ بنے تھے، انہوں نے کھل کے بتایا کہ بھائی یہ 2 نام تو ججوں کی طرف سے دیے گئے تھے، سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف سے مجھے، اور میں نے آگے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ بنانے کا، تحقیقاتی ادارہ بنانے کا، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد 2 نام ان کو دیے تھے، جسٹس ناصر الملک اور جسٹس تصدق گیلانی، دونوں انتہائی ایماندار، تصدق گیلانی تو حد سے زیادہ ایماندار۔ ان مردود پی ٹی آئی کے غداروں نے، ان مردود غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں نے اس پہ اتنی گالی گلوچ کی پہلے ہی کہ وہ پہلے سے ہی اپنی عزت بچا کے انکار کر کے سائڈ پہ ہو گیا۔ بعد میں ہی وہ مردود جس کی شکل پہ بھی لعنت برس رہی ہوتی، اس کی شکل پہ کوئی یوز کیا بتا دے کہ اتنا ایک قطرہ بھی نور کا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں روپیہ لگا کے میک اپ کروا کے میڈیا کے سامنے آتا ہے، اس کا وہ میڈیا میک اپ بھی جو ہے نا، اس کے غلاظت کو، اس کے نحوست کو اس کے چہرے سے نہیں چھپا سکتا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ قادیانیوں کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ملعون عورت کو، آسیہ کو، اس نے اب میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کون بتا رہا ہے؟ انگلینڈ کا، اس کا پارلیمنٹ کا بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس طریقے سے ہم نے $9 ملین دے کے تو اس کو وہاں سے نکالا ہے۔ اب انگلینڈ کی ہے یا کینیڈا کی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کو بریف کیا جا رہا ہے، باقاعدہ اسمبلی کے اجلاس میں بریفنگ دی جا رہی تھی، وہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھیوں کو چاہیے ہو تو میں اس کو دے سکتا ہوں، وہ اپنا واٹس ایپ نمبر دے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو یہ آسیہ کو اس نے ان کے والے کیا، بیچا $9 بلین میں، کشمیر بیچا پتہ نہیں کتنے خرب ڈالر میں۔ اب دیکھیں ٹرمپ نے اس کی حمایت کر دی ہے کہ بھائی میں جب آ جاؤں گا تو میں اس کو باہر نکال دوں گا، تیرا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ اب یہاں پہ قاضی بیٹھا، اب یہاں پہ اللہ کا عدالتوں میں قاضی بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اللہ کا شیر علی، اور علی کا شیر بیٹھا ہوا ہے آرمی میں۔ اب ٹرمپ کا باپ بھی اس کو نہیں باہر نکال سکتا، انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں اس کی لاش ہی باہر آئے گی، جیل سے زندہ باہر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ میری لکھ لیں بات تمام یوتھ کے۔ آج یوتھ حکومت میں تو عقل نام کی کوئی چیز ہے نہیں، روز وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بھائی باہر آ رہے ہیں، کیس ختم ہو گیا ہے۔ کل سائفر کیس کا سماعت ہوئی ہے، جس میں یہ یوتھ حکومت کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ تو بری ہو گیا، کیس ہی ختم ہو گیا ہے بری، یا کیس ختم ہو گیا ہے؟ کل کس چیز کی سماعت تھی پھر اگر ختم ہو گیا تو؟
شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں، ایسی بغیرت نسل ہے نا روزے کی حالت میں، اب میں کیا کہوں ان کو۔ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے چیف جسٹس نے کل کہا ہے کہ بھائی وہ نام ہم نے دیے تھے دو، اور اس کے بعد ہمارے ہی کہنے پہ، ہمارے ہی ریکویسٹ پہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئے، اور وزیر اعظم کو یہ استثنا حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان کو عدالت میں طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو بیوقوف تھا نواز شریف جو جا کے پیش ہوتا رہا ہے، شہباز شریف بھی اس سے بڑا بیوقوف ہے جو پیش ہوتا ہے، ورنہ صدر کو اور وزیر اعظم کو استثنا حاصل ہوتا ہے۔ ان سے تو لاکھ درجے وہ بے عقل مند تھا عارف علوی، ایک مرتبہ بھی پیش نہیں ہوا۔ عمران نیازی ان سے کروڑ درجے وہ عقل مند تھا کہ وہ ایک مرتبہ بھی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا جب وزیر اعظم تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی مجھے تو استثنا حاصل ہے، میں نہیں پیش ہوتا ہوں۔ یہی بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی چمچے گیری چلانے کے لیے ہر ایک اس میں گھس جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں لوگ کہیں گے بہت اچھے ہیں، جوتے ماریں گے لوگ، اچھے نہیں کہیں گے۔ اگر نیچے جھکو گے نا تو جھکوئے ہوئے بندے کو لوگ اور جھکاتے ہیں، آکڑ کے رہو لوگ عزت کریں گے۔ آج کل الٹ ہو گیا ہوا ہے، آج کل جو جتنا جھکتا ہے نا اتنا ہی اس کو اور جھکایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد احمد خان آگے جناب، سماعت ابھی چل ہی رہی تھی تو آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے، ہمیں بھی فریق بنایا جائے، ہماری درخواست کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی وہ دور گزر گیا جب کہ آپ جا کے چیمبر میں ملتے تھے چیف جسٹس سے اور فوراً آپ لوگوں کی درخواست لگ جاتی تھی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب وہ کرپٹ جج ختم ہو گیا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے بندیال کی۔ اب بندیال یہاں پہ نہیں ہے، اب 3 رکنی بینچ، 3 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کمیٹی دیکھتی ہے نہ 3 ججوں پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے، وہی دیکھتی ہے کہ کون سی درخواست لگانی ہے اور کون سی نہیں لگانی ہے، کس کی سماعت کب کرنی ہے۔ تو ان میں سے ایک جج موجود نہیں ہے، تو ہم 2 جج باقی موجود ہے سینئر ترین، تو ہم تیسرے جج کی غیر موجودگی میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی دیکھیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کا حق تسلیم کریں، مطلب یہ احمد گروپ تو ہار چکا ہوا ہے، وہاں پہ تو آسما گیلانی گروپ، آسما گروپ جیتا ہوا ہے، یہ پھر بھی اپنی چمچے گیری چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہار گئے ہوئے ہیں۔ یہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے جا رہا ہے کہ دشمنوں کا ایجنٹ کون ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ کون ہے۔ یہ امریکہ نے جو پیسے دیے ہیں افغانستان میں طالبان کو نہیں دیے ہیں، یہ ان گروپوں کو دیے ہیں جو افراتفری پھیلائیں گے پاکستان میں آ کے، یہاں پہ اتنے دھماکے کریں گے، افراتفری پھیلائیں گے، لوگوں کو خریدیں گے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا امن تباہ کریں گے۔ اس سی پیک کو روکنے کے لیے، سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے، گورنمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے، ہمارے آرمی چیف کو متنازع بنانے کے لیے، ہماری ISI کو متنازع بنانے کے لیے، ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کے لیے، FIA کے انچارج کو متنازع بنانے کے لیے، نیب کے انچارج کو متنازع بنانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے یہ پیسہ دیا گیا ہے۔ $2.9 بلین ڈالر 2.9 بلین ڈالر کن کو دیے گئے ہیں؟ گروپوں کو دیے گئے ہیں۔ کس چیز کے دیے گئے ہیں؟ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، سی پیک کو روکنے کے لیے۔ کیوں نہیں آپ لوگوں کو عقل آ رہی ہے؟ طالبان کی تو اس کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں ہے، طالبان کو نہیں دیے اس نے ان گروپوں کو دیے ہیں کہ جو پاکستان مخالف ہے، ان گروپوں کو دیے ہیں پیسے۔ کب عقل آئے گی پاکستانیوں کو پتہ نہیں۔ یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے ان کا، یہودیوں کا اور امریکیوں کا، یہ عمران نیازی۔ اس کو کھرپتی یودن ملی ہوئی ہے، میری بات پہ مت یقین کریں۔ اللہ کے بندوں، گھر ڈھونڈنے کے لیے، کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے تو گوگل سرچ کر لیتے ہو، اس پہ بھی گوگل سرچ کر لو نا کہ
حکیم سعید کی کتاب موجود ہے گوگل پہ، چیک کر لو، جاپان کی کہانی بازار سے لے کے پڑھ لو، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لو، پوری تفصیل موجود ہے عمران نیازی کے بارے میں۔ 40 سال پہلے جب یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس وقت وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور جیسے ہی وہ کتاب مارکیٹ میں آئی تھی اگلے دن حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنی پاورفل یہ ان کی ایجنسیاں ہیں پاکستان میں، اور ان میں سے سب سے زیادہ ان ایجنسیوں کے پاؤں مضبوط ہوئے، ان غداروں کے پاؤں مضبوط ہوئے، ان غیر ملکی ایجنٹوں کے پیر مضبوط ہوئے ہیں ملک میں، مشرف دور میں اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں، کیونکہ جنرل فیض نے آئی ایس آئی کو پوری کے پوری کو سیاستدانوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور بلوچستان کو کھلا ان کے حوالے کیا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے پورا نیٹ ورک قائم کر لیا ہے۔ اب اسی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ہمارے تمام ادارے متحرک ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ تو پہلی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے یہ بھی بتا دیا، اچھا یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ عمران نیازی کہہ رہا تھا کہ نہیں جی، او بھائی تو ان ججوں کا ماما لگتا ہے، تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ان کا، ہر کام میں تو گھس جاتا ہے، ہر کام میں گھس جاتا ہے، وہ تو کرپٹ جج ہیں، تو ہر کرپٹ بندے کا ٹھیکیدار لگا ہوا ہے، وہ اب پھنس چکے ہوئے ہیں، وہ اب ثبوت دیں گے ہماری ایجنسی پہ نہ۔ اچھا ہاں دیکھیں، انہوں نے بھی ایجنسیوں پہ آئی ایس آئی پہ الزام لگایا تھا، اور کل جو ہے نا عمران نیازی نے بھی جا کے جج کے کان میں کہا ہے تمام صحافیوں کی موجودگی میں کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے، اور اس کا چہرے پہ اور زبان پہ نشان پڑ گئے، نہ اس کے چہرے پہ کوئی نشان پڑا ہے، نہ زبان پہ نشان پڑا ہے، ہاں کپڑوں کے نیچے کہیں کوئی نشان موجود ہو تو وہ عمران کو پتا ہوگا، اس نے کھول کے دیکھا ہوگا، چیک کیا ہوگا، ورنہ کوئی نشان نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا دونوں میں دیکھیں جھوٹ آپس میں میچ نہیں کرتا ہے، دونوں نے جھوٹ بولا ہے نا۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، اور وہ اس نے صحافیوں کو کل کہا ہے کہ اچھا نہیں، صحافیوں کے درمیان سے گزر کے گئی ہے سیدھی، وہ خسرو کا گرو نہیں ہے سمیع ابراہیم، اس کے پاس، اس سے جا کے بات چیت کی ہے، تو صحافیوں نے نوٹ کیا تو صحافیوں سے ناراض ہو گئے، میں نے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے، میں نے صرف اس بندے سے بات کرنی ہے۔ کیوں بھائی، وہ تیری ماں کا قسم ہے، وہ کون ہے؟ خسرو کا گرو ہے نا، تمام پاکستان کے خسروں کا انچارج ہے، وہ خسرے آگے سپلائی، خود بھی اجڑائی ہے، اجڑوں کا وہ گرو ہے وہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بشرا بی بی نے کیا کہا ہے۔ اچھا ہاں، سب سے پہلے عمران نیازی نے الزام لگایا ہے کہ میری بیوی کو جج صاحب زہر دیا گیا ہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا، اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی زبان پہ نشان، منہ کے اندر نشان پڑ گئے ہیں، اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کا براہ راست ذمہ دار ہوگا سید عاصم منیر آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف ندیم انجم، ان پہ نام لے کے اس نے الزام لگایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی آئی، اس نے کہا جی کہ مجھے 3 قطرے ہارپک، یہ جو ٹوائلٹ میں نہیں ڈالتے ہیں ہارپک صفائی کے لیے، اس کے ہارپک کے 3 قطرے مجھے پلائے گئے۔ او بھائی وہ میرے اب رمضان ہے، میں کیا کہوں، میرے منہ سے تو کچھ الفاظ غلط نہیں نکلنے لگے تھے کہ بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ بھائی 3 قطرے تھے، 3 قطرے ڈالے گئے ہیں، وہ باپ تیرا کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، تو کہہ رہی ہے ہارپک دیا گیا ہے، اور اس کے اثرات 1 مہینے بعد ظاہر ہوتے ہیں، مطلب ظاہر نہیں ہوئے، 1 مہینے بعد ظاہر ہوں گے۔ صحافیوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، مجھے کچھ ہوا تو نہیں، عمران نیازی کو کچھ ہوا جیل میں تو اس کا براہ راست الزام لگا دیا کہ آرمی چیف ذمہ دار ہوگا اور آئی ایس آئی چیف ذمہ دار ہوگا۔ یہ بشرا کہہ رہی ہے عمران کو کچھ ہوا، اور عمران کہہ رہا ہے بشرا کو کچھ ہوا، مطلب یہ طبعی موت بھی کل مر جاتے ہیں نا، تو یہ الزام انہوں نے ان دونوں پہ لگانا ہے، کیونکہ یہ ملک کے وفادار اب آئے ہیں نا، جو غدار تھے نا وہ ان کے ایجنڈے پہ چل رہے تھے، وہ ان کے وفادار تھے، اب جو ملک کے وفادار آئے ہیں وہ ان کو متنازع بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔
لیکن انشاءاللہ فل کورٹ بھی بن گیا ہے انشاءاللہ. جو جج دستیاب نہیں تھے، جو 7 جج دستیاب تھے اسلام آباد میں، تو ان کو لے لیا گیا ہے. تو عید کے بعد انشاءاللہ سماعت ہوگی اور فل کورٹ بیٹھے گا اور سماعت کرے گا، اور یہ 6 جج اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج اگر گورنمنٹ قانون بنا لیتی ہے نا کوئی، کہ جو جس جج پہ کرپشن کا الزام لگ جائے اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے انکوائری کی جائے اور بہترین انکوائری کا ٹیم بنائی جائے، اور اس میں جج بھی شامل ہو، سینئر ترین جج، سینئر ترین وکیل، اور گورنمنٹ کے سینئر ترین بندے، اور وزارت داخلہ کے تحت یہ ہو، تو پھر وہ دیکھیں وہ جج کو کام سے فوری طور پہ روک دیا جائے. تو اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ آ جائیں جناب. وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے، اور تو نے جو گند پھیلایا وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، وہاں جا کے بھی وہی گند پھیلائے گا. تو ملک کا وفادار ہی نہیں ہے، تو سب سے بڑا غدار ہے ملک کا. تجھے کیسے سپریم کورٹ میں لے کے جائیں؟ تو نے یہاں پہ جو گند پھیلایا ہوا ہے، یہاں پہ جو غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، غیر ملکی طاقتوں کا سہولت کار بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں جا کے بھی وہی گند پھیلائے گا. باقاعدہ لیٹر لکھا ہے اس نے اس کو. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ مجھے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے؟ تیری قابلیت اس قابل ہے؟ تو پہلے اس قابل تو بننا کہ تجھے سپریم کورٹ میں لگایا جائے. ہر ایک الٹا کام تیرے پاس ہے، ہر تمام غیر ملکی طاقتوں کا اہلکار تو بنا ہوا ہے. تیرا یہ پشاور ہائی کورٹ بنا ہوا ہے، اور اس کو تو چلا نہیں سکا. تو سپریم کورٹ میں آ کے کیا وہی گند پھیلانا ہے جو وہاں پہ پھیلایا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں؟ جو تمام اس وقت جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ ہو رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے؟ 3 عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے بھی مل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مل رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ تو خیر ہے ہی ان کا پورے کا پورا سہولت کار دہشت گردوں کا، اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی مل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اب کچھ کمی ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کچھ عقل ادھار ہی لے لے تھوڑی بہت، کہ اس نے کیسے وہاں پہ کرپشن کو کنٹرول کیا ہے. جو خود کرپٹ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو کبھی نہیں روک سکتا ہے. بندیال خود کرپٹ تھا، دوسروں کو نہیں روک سکا ہے. ثاقب ناصور خود کرپٹ تھا، دوسروں کو نہیں روک سکا ہے. وہ جسٹس کھوسا خود کرپٹ تھا، دوسروں کو بھی نہیں روک سکا تھا. جو خود کرپٹ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو. اب قاضی فائز عیسیٰ ایماندار ہے نا، دھڑلے سے اس نے سپریم کورٹ میں سابقہ جو اس کے بندیال گروپ کے 5 آدمی ہیں نا، 4 مرد ہیں 1 عورت ہے، ان کو چھوڑ کے باقی سب جج ایماندار ہیں. وہ مردود بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ 5 بھی پہنچیں گے، اور یہ 6 جج ہائی کورٹ کے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کے بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ ملک کے میری ایک اپیل ہے کہ ملک کے وفادار بنے. یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں. سی پیک جنہوں نے 4 سال تک روکے رکھا ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، روزے کی حالت میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی پوری کی پوری ایک فتنہ ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ دجال اصغر ہے، چھوٹا دجال ہے. ایک یہ ہے، ایک اس کا ہے سعودیہ کا ہے، اور ایک ہی وہ ہے یہ اسرائیل کا وزیر اعظم. یہ دجال ہے. چوتھا دجال ٹرمپ ہے، وہ بھی آنے والا ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس مرتبہ ٹرمپ بھی آئے گا امریکہ میں، اور اس نے آ کے جتنا تباہی پھیلانی ہے نا، جتنا مسلمانوں کا نمبر 1 دشمن ہے، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو تباہ کریں گے. لیکن ایک جماعت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت پہ معمور ہوگی، اس کے آس پاس قیامت تک لڑتی رہے گی، کہ اتنے دیر میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف. یہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ پہلے سے ہی آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں. انہی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا. ان کی
دعا پہ کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھنا ہے، اور مردودو دیکھو جس پہ نبی بھی فخر کرتے تھے کہ ہم نے نبی پاک کی امت کو دیکھنا ہے، اس لیے ان کی دعا اللہ نے قبول کی تھی کہ ان کو دوبارہ نبی پاک کی امت میں سے اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا، اور وہ مسلمان ہو کے آئیں گے اور اپنے ملک کا وفادار بنے، اپنی ایجنسیوں کا وفادار بنے، جہاں کے بھی کسی افغانی کو دیکھیں غیر قانونی افغانی ہے تو اس کی اطلاع پولیس کو دیں، آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کوئی دیکھیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پاک فوج کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، اب ان پہ ہاتھ ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے، اب بچ کوئی بھی نہیں سکے گا، اس لیے اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، ایسی کوئی پوسٹیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اس پہ مکمل کنٹرول کریں اپنی اولاد کو، یوتھڑ کو، ورنہ یوتھڑوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ بات میں نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاکستان کے تمام قومی اداروں کی حفاظت فرما، اور تمام اہم شخصیات کی حفاظت فرما، خاص طور پہ آرمی چیف کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ISI چیف کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، چیئرمین FIA کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ملک کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، چیئرمین نیب کی حفاظت فرما، وہاں پہ جتنے بھی وفادار ملک سے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا باری تعالیٰ لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو میرے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے اس کی حفاظت، اس میں اس کی غیب سے مدد فرما، چائنا 24,000 کارخانہ لا رہا ہے اس میں اس کی غیب سے مدد فرما، اور جن جن لوگوں نے سی پیک کو 4 سال روکے رکھا تھا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور جس نے بھی اس میں روڑے اٹکائے ہیں، رکاوٹیں پیدا کی ہیں یا اللہ ان سب کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، جس نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما، یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنی بھی بچیاں جوان ہیں پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں یا اللہ ہیں تو کسی بھی مذہب سے ہیں تو بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ بھی میری بیٹیاں، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، جتنے بھی بے اولاد بچیاں ہیں یا اللہ ان کی دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا، اور یا اللہ جن کے گھروں کے میٹر اتر چکے ہیں بجلی گیس کے ان کو دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے
جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول آئے ہیں، ان کی امتوں میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب، خصوصاً میرے امی ابو اور میرے چاچا اور میری بہن اور میرا چھوٹا بیٹا محمد رحیم، یا اللہ ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی آخری عشرے میں کی عبادات قبول فرما، اور ہم سب کہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، جرموں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے فوج پاکستان کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی ایجنسیوں کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے غداروں کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ملک کے وفاداروں کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ان سب کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، جو سفید پوش طبقہ مہنگائی میں پس گیا ہے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔